السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی دنیا جو شور و شر، بے حیائی اور بے باکی کی ظلمت و تاریکی میں ڈوبی ہوئی ہے اور مادہ پرستی کے جنون نے اس کی صورت مسخ کر دی ہے، اس بات کی کتنی شدید ضرورت ہے کہ ان کی پاک طینت، پاکیزہ سیرت اور خدا پرست خاتونان جنت کے نمونے ہمارے سامنے آئیں اور ہمارے دل کی اجڑی ہوئی بستی میں ایمان و یقین، تقوی اور طہارت اور اپنے خالق کے نام پر اپنی من پسند چیزوں اور خواہشات نفسانی کو قربان کر دینے کا حوصلہ پیدا کریں، اور ہم بھی ان مثالی خواتین کے نقش و قدم پر چل کر وہ مثالی کردار ادا کریں جس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے، جیسے کہ پیاسے کو پانی کی اور بھوکے کو کھانے کی ہوتی ہے کہ جب انسان کو کھانا پانی نہیں ملتا تو وہ مر جاتا ہے، اسی طرح ایمان و عقیدہ اور اخلاق کریمہ نہ ہونے سے وہ موت ہوتی ہے کہ جو آخرت کے دردناک عذاب میں پہنچا دیتی ہے۔ تو چلیے ہم جانتے ہیں ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو، جو ایک مثالی خاتون اور ایک اعلیٰ نمونہ ہے اور ہر مسلمان عورت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قبل از اسلام سے پہلے عربوں کے جو حالات بیان کیے جاتے ہیں ان میں یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے، ہر تصویر کا ایک ہی رخ سامنے لایا جاتا ہے، بے حیائی اور فحش کاری، شراب خوری اور اس کے برے نتائج عام تھے۔ عصمت و عفت کے نام کی کوئی چیز اس وقت کے معاشرے میں نہیں پائی جاتی تھی، نہ عورت کو عزت کا کوئی مقام حاصل تھا۔ واقعہ ایسا نہیں ہے، عربوں میں بہت سے معزز خاندان تھے جن میں شرافت، عفت اور پاک دامنی، جود و سخاوت اور کرامت نفس جیسی صفات پائی جاتی تھی، گویا ان صفات کی کوئی واضح تعلیمات نہ تھی۔ تاہم انبیاء کرام کے بچے ورثہ میں سے انسانیت کی بہت سی قدریں زندہ تھیں، نہ صرف زندہ تھیں بلکہ ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی جس کے سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچائی اور امانت داری کی بنا پر صادق اور امین کے لقب سے یاد فرمائے گئے اور ان کی صفات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب لوگوں کے ستانے پر اپنی بستی چھوڑ کر نکلے، ابن دغنہ نے یہ کہہ کر واپس لایا کہ آپ جیسے آدمی کو نہیں نکالا جا سکتا، آپ تو محتاجوں کے کام آتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، راہ حق کی تکلیفوں اور آفتوں میں مدد کرتے ہیں۔ ابن دغنہ کی باتیں یہ پتہ دیتی ہیں کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں بھی ان صفات کی قدر تھی اور ایسے لوگ پائے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسے ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جس میں عصمت و عفت، طہارت اخلاق اور نیک عادات اور اطوار پائے جاتے تھے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کا گھرانہ کھاتے پیتے گھرانوں میں سے تھا اور شرافت و سیادت کے اعتبار سے قریش کی عورتوں کی سردار کہلاتی تھی۔ اسی کے لازمی نتیجے کے طور پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی خوشخو، پاک باز، عفت مآب تھی، اسی وجہ سے آپ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کا نسب ماں باپ دونوں کی طرف سے اوپر جا کر کے حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ازواج مطہرات میں نسب کے اعتبار سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب تھی۔ آپ مکہ کے معزز اور بڑے تاجر خویلد بنت اسد کی بیٹی تھی۔ گھر میں آرام و آسائش کا سامان مہیا تھا۔ آپ کے والد کو لوگ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی مالداری کے ساتھ ساتھ حسن و جمال، خاندان عزت و شرف اور پاکیزہ اخلاق اور اچھی طبیعت کی مالک تھی۔ آپ کے والد خویلد جیسا کہ ذکر ہوا بڑے تاجر تھے، مگر کوئی اولاد نرینہ نہ تھی، لہٰذا ان کے بوڑھے اور ضعیف ہو جانے کے سبب سارا کاروبار
تجارت خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی تھی۔ والد کے انتقال کے بعد آپ اس زبردست سرمایہ کی مالک ہو گئیں اور مکہ کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے لگیں۔ مال و ثروت کی کثرت اور تجارتی کاروبار کی نگرانی نے آپ کے تجربے اور فہم و فراست کو مزید جلا بخش دی تھی۔ طبیعت میں وقار اور سنجیدگی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے سے پہلے آپ 2 بار بیوہ ہو چکی تھی۔ آپ کی دونوں شادیاں قریش کے 2 معزز سرداروں سے ہوئی تھیں۔ پہلی شادی عتیق بن عائد مخزومی سے ہوئی تھی، ان سے ایک بچی پیدا ہوئی۔ شادی کے چند ہی سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر دوسری شادی حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی، ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہندہ تھا۔ تھوڑے دنوں بعد دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ 2 مرتبہ بیوہ ہونے کا داغ جھیلنا سوہان روح تھا۔ اب طبیعت ایسی بجھی کہ شادی کا خیال ترک کر دیا۔ اپنے 2 یتیم بچے اور خادموں کے ساتھ زندگی کے دن کاٹ رہی تھی اور تجارت کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ تجارتی سامان جو مختلف شہروں کو جاتا اور وہاں سے آتا تھا، اس کی دیکھ بھال کے لیے معتمد آدمی نہیں ملتا تھا۔ ان سب باتوں نے ماحول اور معاشرہ سے بہت بددل کر رکھا تھا۔ اکثر بیت اللہ شریف جاتی اور اس وقت کے مروجہ طریقے کے مطابق یاد خدا میں وقت گزارتی تھی۔ آپ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے۔ عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے، جس کے سبب نبی آخر الزماں کی آمد اور ان کی علامات سے واقف تھے۔ بڑے عالم شمار ہوتے تھے۔ اس کے نتیجے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نبی آخر الزماں کے سلسلے میں معلومات تھی اور ذہن اس کے لیے تیار تھا، بلکہ اس گھڑی کا منتظر تھا۔ آگے جا کر کچھ یوں ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنے کا شرف حاصل ہوا اور وہ ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ایک اچھی بیوی ہونے کا سارا حق ادا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور بہت تنہائی محسوس کی، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر معمولی اور تقویت کا باعث تھا۔ پھر ان کی وفا شاعری، ہر حال میں خدمت گزاری اور نازک ترین گھڑیوں میں تسکین و تسلی دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا سہارا تھا۔ اسی وجہ سے آپ کے انتقال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غیر معمولی صدمہ پہنچا کہ صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین نے اس کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہہ دیا۔ تو یہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔